بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارزقنی قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن اللهم الہمنی الصواب فی الجواب وبلغنی اعلی المراتب فی الدین والدنیا والآخرہ۔ حدیث مبارکہ کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا، لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ باب الاعتصام بالسنہ ختم ہوا، تو آج ہم پڑھیں گے باب الصلاۃ، یعنی نماز کے بارے میں جتنے بھی احکام اور احادیث ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی حدیث دیکھیے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ای الاعمال احب الی اللہ قال الصلاۃ علی وقتها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے یا پسندیدہ ہے؟ تو قال الصلاۃ علی وقتها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یا وقت پر ادا کرنا۔ وقت پر نماز کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، چونکہ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اسی پر ہی ادا کرنا چاہیے۔ اور نماز سے ایمان اور عادت بھی بہتر ہوتی ہے، ڈسپلن پیدا ہوتا ہے انسان کا، کیسے انسان جو ہے ایک ڈسپلن میں آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے پھر جب ڈسپلن میں آ جائے تو پھر انسان کو وقت کی قدر ہوتی ہے، بار بار ٹائم دیکھتا ہے، وقت کی پابندی کرتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے اوقات کی پابندی کریں اور اپنے مسجد میں جا کر ہی نمازوں کو ادا کریں، 27 گنا زیادہ ثواب ہے اس کا۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے الوقت الاول من الصلاۃ رضوان اللہ والوقت الآخر عفو اللہ، سنن ترمذی رقم الحدیث 182۔ ابتدائی وقت میں نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، یعنی اللہ خوش ہوتے ہیں جب آپ شروع وقت میں نماز پڑھتے ہیں، جب نماز کا وقت ہو جائے۔ اور آخری وقت میں نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کی معافی کا باعث ہے۔ دیکھیے گا اس بات کو، یعنی اگر آپ پہلے وقت میں ہی پڑھ لیتے ہیں تو پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے۔ اگر آپ ٹالتے رہے آخری وقت میں جا کر پڑھی تو پھر آپ کو معافی مل سکتی ہے، رضا اور خوشنودی پھر آپ کو نہیں مل سکتی۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کریں، ڈھلا کر، اور بالکل آخری وقت میں نہ پڑھیں، اس کی بہت زیادہ وعیدیں ہیں۔ تو اس لیے نماز کو اس کے اول وقت میں ہی ادا کیا جائے۔ اس کے بعد ہے حدیث نمبر 3 ہے من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، المعجم الاوسط الطبرانی رقم الحدیث 7579۔ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات اس مقتدی کی قرات شمار ہوگی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام قرات کر رہا ہے تو آپ کو قرات پھر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ چونکہ امام کے پیچھے ہیں تو بس آپ کی قرات ہو جائے گی اگر امام قرات کر رہا ہے۔ باقی مزید ڈیٹیل کے لیے آپ احادیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو حدیث نمبر بتا دیتا ہوں، آپ جا کر سرچ کر کے ساری معلومات یہاں سے اخذ کر سکتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ رقم الحدیث المعجم الاوسط الطبرانی رقم الحدیث 7579۔ اس کے بعد ہے حدیث نمبر 4 مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین وضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین، سنن ابی داود رقم حدیث 495۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور ان کو نماز چھوڑنے پر سزا دو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ یہاں 12 20 سال کے پڑے ہوتے ہیں، ان کو نماز کا نہیں کہتے، تو اتنا بڑا وبال ہے، اس کا گناہ ماں باپ کو ہی ملے گا۔ تو اس لیے بچپن میں جب وہ چھوٹا ہو تو والدین، اگر والد مسجد جاتا ہے یا چاچو وغیرہ کوئی جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بچوں کو ساتھ لے جائے۔ نہیں لے جائیں گے تو 10 سال تک پھر آپ یہ نماز نہیں پڑھیں گے، اور جب آپ 10 سال کا ان کو کہیں گے کہ نماز پڑھو تو یہ کہیں گے ہاں پڑھتے ہیں، آتی نہیں ہوگی۔ اس لیے شروع میں جب آپ ان کو پریکٹس کروائیں گے نماز کی، اور آپ کے ارد گرد کمیونٹی سینٹر ہیں، مسلمانوں کی مساجد ہیں، تو آپ وہاں بھیجیں بچوں کو۔ ابھی سے ان کی کوشش اور فکر میں لگ رہے ہیں، کیونکہ بڑے ہو گئے تو بڑے ہو کر آپ کے سامنے ہے کہ کتنی مشکل ہوتی ہے۔ تو اس لیے بچپن میں اپنے بچوں پر ضرور کام کریں کہ ان کو یہ چیزیں سکھا دینی چاہیے۔ 7 سال میں نماز کا حکم دے، رسول اللہ کا حکم ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اور پھر 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو سزا دیں، اٹھیں نماز پڑھیں، ورنہ بستر الگ کر دیں، کھانا الگ کر دیں۔ یہ پھر ان کی عادت ڈیولپ ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے ان العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة۔ بے شک مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یا رضا کو چاہتے ہوئے نماز پڑھتا ہے
تو اس کے گناہ اس کے جسم سے اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں جس طرح مومن جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے خالص نیت سے اللہ کی رضا سے، تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت سے پتے گر کر جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا مطلب ہوا؟ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، خالص نیت سے جو ہے نا وہ عبادت ہی قبول ہوتی ہے، اور نماز کا سب سے بڑا اثر انسان کے دل اور کردار پر ہوتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک جو نماز ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص چوری بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان قریب یہ جو نماز ہے اسے برے کاموں سے روک دے گی۔ تو اس لیے نماز ایک واحد حل ہے۔ آپ کے اندر کوئی بھی برائی ہے، کسی قسم کا گناہ ہے، صرف اور صرف آپ نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دیں۔ قرآن کی آیت اس کا جو ہے ایک ثبوت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا، یقیناً تحقیق نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو آپ ٹرائی کر کے ضرور دیکھیں انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے حدیث نمبر 6، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، صحیح بخاری 536۔ کیا مطلب؟ جب گرمی شدید ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، یعنی ظہر کی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہو اور دیکھیں کہ دھوپ ہے، 1 بجے نماز ہے بعض اوقات کسی مساجد میں، تو آپ کیا کریں، 1 کی بجائے آپ 2:30 والی میں چلے جائیں، 2 والی میں چلے جائیں، تاکہ کچھ ٹھنڈا وقت ہو جائے، یا 3 کہیں ہو رہی ہے نماز تو وہاں چلے جائیں، وہاں جا کر ادا کریں۔ تو شدید گرمی میں نماز کے وقت کو آسان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوارا۔ تو اسی لیے سنت نبوی بھی یہی ہے کہ گرمی میں نماز کو تھوڑا بعد میں یعنی مؤخر کر کے ٹھنڈا کر کے پڑھیں، جماعت چھوٹنے کا خدشہ بالکل نہ ہو۔ صحابہ کرام کی بھی یہی ترتیب تھی، لیکن جماعت چھوٹنے کا اگر خدشہ ہے تو آپ اس کو اول وقت میں ہی پڑھیں۔ حدیث نمبر 7 ہے، ان الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث 685۔ کیا مطلب؟ جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، نقصان کے اعتبار سے گویا اس کے سب گھر والے، اس کا مال اور مکان سارا چھین لیا گیا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں ہم سے نماز فوت ہو جائے، رہ جائے، تو ہم بالکل یوں سمجھتے ہیں جیسے مکھی بیٹھی تھی اور ہم نے اڑا دی۔ گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک بہت بری سٹیج ہے، ایک ایسی سٹیج کی جس میں گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے، یہ بڑی جو ہے خطرناک سٹیج ہے۔ یعنی جب مومن ہے، اگر اس کے اندر ایمان ہے، اس کی نماز اگر رہ بھی گئی، تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، تو وہ تڑپنے لگتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن مسجد میں جاتا ہے، گویا مچھلی پانی کے اندر جیسے ہوتی ہے اس کو ویسے سکون ملتا ہے، اور جو بھی گناہ گار اور جو نماز نہ پڑھنے والا، جس کا دل گناہوں سے لبریز ہو چکا ہے، جب وہ مسجد میں جاتا ہے نماز کے لیے، تو وہ مسجد میں اپنے آپ کو ایسے پاتا ہے جس طرح ایک پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو، وہ ادھر ادھر اڑنے کی کوشش کرے، تو اس کو مسجد میں مزہ تک نہیں ہے۔ تو اس لیے دیکھیں، ٹیسٹ کریں کہ آپ کو کیا مسجد میں مزہ آتا ہے۔ عورتیں ہیں تو ان کو کیا جائے نماز پہ بیٹھ کر سکون ملتا ہے، نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، تو یہ آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ اگر دل نہیں کرتا، اکتا جاتا ہے، تو تھوڑا سا خطرناک ہے۔ یہ نقصان کے اعتبار سے اتنا ہے جس طرح کسی کے سب گھر والے اور اس کا مال چھین لیا گیا ہو، یہ اتنا بڑا جو ہے وہ خطرہ ہے، لیکن ہم بالکل اس کو لائٹ لیتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے نماز کی پابندی خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی کروائیں۔ من نسی صلاۃ او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، رقم الحدیث 1568۔ جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا نماز کے وقت سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اس کو یاد آئے تو نماز کو ادا کر لے۔ اب دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں چھوٹ دی گئی ہے کہ نماز کی کمی کو فوراً ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز رہ گئی تو یہ نہیں کہ بس چھوڑ دیں، پھر اب رہ گئی تو پھر کیسے پڑھیں، نہیں، بہت خطرناک ہے۔ ایک واحد نماز ہی ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ بیٹھ کے پڑھیں، آپ کی ٹانگیں درد کرتی ہیں، بیٹھ نہیں سکتے تو آپ لیٹے لیٹے اشاروں سے پڑھیں، اور اگر آپ اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ ویژولائزیشن سے پڑھیں، آپ سوچوں سے پڑھیں، بیڈ پہ لیٹے ہوئے پڑھیں۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو آج بالکل ٹھیک ٹھاک بندہ ہو، کوئی کام نہ ہو، ویسے ہی اذان مل رہی ہو تو وہ نماز کو اگنور کر دیتا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی بھی چیز یہ نماز ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دے تو فرق ختم ہو گیا، تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں۔ اور اگر بھول بھی جائے انسان، نیند کی وجہ سے چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے،
تو اس میں انسان کو یاد آئے تو اسی وقت نماز ادا کر لے، فوراً ادا کر لے، کیونکہ یہ انسان کا اس میں اختیار نہیں ہوتا۔ اگر نیند آ جائے کوشش تو کرنی چاہیے، سارے اسباب اختیار کرنے چاہیے، الارم سیٹ کرنا چاہیے، باقی جتنے بھی سورس ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان کو حد الوسع کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہو گیا تو پھر جو ہے فوراً ادا کر لینی چاہیے جب بھی نیند سے بیدار ہو۔ اگلی سیکنڈ لاسٹ حدیث دیکھیے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یؤخروا العشاء الى ثلث اللیل او نصفه، رقم الحدیث سنن ترمذی 167۔ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا اور میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو رات کے 1/3 نصف حصے تک مؤخر کریں، یعنی رسول اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اگر میں اپنی امت پر سختی نہ دیکھتا یا مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ ان کو سختی لگے گی تو میں انہیں عشاء کو آدھی رات یا اس کے بعد پڑھنے کا حکم دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آخری وقت میں نماز کو پڑھا جائے، یعنی آدھی رات تک نماز کو ادا کیا جائے، عشاء کی نماز کو۔ پھر امت پر آسانی کے لیے حکم کو مؤخر کیا گیا، تو عبادت کے وقت کی ترتیب بھی نبی کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، تب اس میں چاشتنی پیدا ہوگی، تبھی اس میں ایک نور پیدا ہوگا جو انسان کو اللہ کے ساتھ قریب کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہماری آسانی کو دیکھتے ہوئے عبادت کرنے کا حکم روک دیا ہے آدھی رات تک، بس جب عشاء کا ٹائم داخل ہو تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آخری حدیث دیکھیے آج کے لیکچر کی، اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، صحیح ابن حبان، رقم الحدیث 1488۔ اسفروا روشن کرو، بالفجر فجر کو، فإنہ بے شک یہ، اعظم بہت بڑا ہے، للأجر اجر کے اعتبار سے یا اجر کے لیے، فجر کی نماز کو خوب روشنی میں پڑھا کرو کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتیں نماز خوب اندھیرے میں یعنی ابتدائی وقت میں ہی ادا کریں، اور خاص کر گاؤں اور دیہاتوں میں تو لوگ بہت جلدی صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ روشنی میں ادا کرو، جب روشنی ہو جائے، یہ نہیں کہ قضا ہو جائے، قضا سے پہلے جو آپ کے مقامی وقت کے مطابق جو ٹائمنگ ہے آپ ان کو دیکھیں کہ نماز قضا ہونے سے آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ پہلے آپ نماز ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو یہ سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، یہ اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہے کہ صبح کو آپ روشن کر کے ادا کرو، اور یہ مردوں کے لیے ہے، تو اس سے پھر انسان جو ہے وہ بیٹھ کر آگے انتظار کر سکتا ہے اشراق کا بھی، چاشت کا بھی، ان کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔